السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت ہونے والے ADA/ADS ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اور ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس پارٹ 1 فرسٹ اینول 2023 کا پاس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پیپر اسلامک اسٹڈیز کا ہے اور ٹوٹل مارکس اس کے 60 ہیں۔ 2023 کا فرسٹ اینول کا یہ پیپر ہے۔ سب سے پہلے شارٹ کویسچن کی بات کریں تو درج ذیل میں سے کوئی سے 5 سوالات تحریر کریں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے کلمہ طیبہ ما اعراب تحریر کریں۔ اس کے بعد حروف جار کی تعریف اور تعداد لکھیں۔ حروف جار جو ہے یہ 17 ہے ٹوٹل، باؤ تاؤ کاف لام واؤ، تو ان کی تعداد 17 ہے، اور حروف جار کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے للہ اللہ کے لیے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو الی اعلیٰ یہ حروف جارہ ہے۔ ان کے بعد جو بھی حرف آئے گا، الاستاذ فی المسجد، استاد مسجد میں ہے تو مسجد کے اینڈ پہ جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آئے گی۔ تو حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں، اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو، لفظ کو یہ زیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بنیادی انسانی حقوق کا پہلا چارٹر کون سا ہے؟ تو میثاق مدینہ کو بنیادی انسانی حقوق کا پہلا چارٹر کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ کے نزدیک بنیادی انسانی حقوق کا پہلا چارٹر یہ میثاق مدینہ ہی کو کہا۔ اس کے بعد کس سورہ مبارکہ میں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہ سورہ احزاب میں، سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد ہے میثاق مدینہ کی کوئی سی 2 دفعات تحریر کریں۔ سورہ صف میں نفع بخش تجارت کسے کہا گیا ہے؟ جامع القرآن کے صحابی کا لقب ہے، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن، کیونکہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پہ جمع کیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے صرف 2 کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ سب سے پہلے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، تو یہ پارہ نمبر 19 کی آیت ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کسی قوم پر تم حملہ کر دو یا ان کے خلاف کارروائی کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم نے جو کام کیا ہے، جو ان کے خلاف جدوجہد کی ہے، اس پر تم شرمندہ ہو، تو اس لیے سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس کے بعد جو آیہ مبارکہ ہے یہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے، اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے، ان کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، اولیٰ ہیں۔ اور اس کے بعد وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ جزء 1 ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تاجر الصدوق، سچا تاجر جو ہے، ایماندار اور سچا تاجر، مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور صدیقین کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تاجر صادق ہو، امین اور سچا تاجر قیامت کے روز
وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل فیہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ، کسی بھی بندہ مومن کے، کسی بھی انسان کے قیامت کے روز قدم آگے نہیں اٹھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں فنا کی، کن کاموں میں اپنی عمر کو کھپایا، اپنی زندگی کن کاموں میں خرچ کی۔ وَن علمہ فیما فعل فیہ، کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر کس حد تک، کہاں تک اس پہ عمل کیا۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، أَيْنَ اكْتَسَبَهُ کیسے کمایا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ وَعَن جِسْمِهِ اور اس کے جسم کے بارے میں فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مساک مدینہ اور مواقعات مدینہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب بیان کریں، یا پھر صلح حدیبیہ کے واقعات اور نتائج تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر، یہ جتنے بھی کویشچن ہیں لانگ کویشچن، یہ 10 نمبر کے ہیں۔ آیات کو نکال کے، آیات جو ہیں یہ 2 آیات کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، یہ 20 نمبر کے، اور درج ذیل احادیث میں کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح ہے، یہ 10 نمبر کی۔ اس کے بعد مساک مدینہ اور مواقعات مدینہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت انقلاب بیان کریں، یہ 10 نمبر کا کویشچن ہے۔ اور یا پھر اس کے علاوہ یہ نیچے جو کویشچن دیے گئے ہیں، اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات تحریر کیجیے، یا پھر اسلام اور مغربی تہذیب کا تقابلی جائزہ پر نوٹ لکھیں۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔